حاضرین، سورۃ البقرہ کا یہ 10واں رکوع جس کی تلاوت ابھی کی گئی، اس کی پہلی آیت گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے 3 میثاق لیا تھا، 3 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد یہ تھا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تمہیں نہیں کرنی ہے۔ دوسرا عہد یہ لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ انفرادی طور پر اور تمام لوگوں کے ساتھ اجتماعی طور پر حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ انفرادی طور پر اور تمام لوگوں کے ساتھ اجتماعی طور پر حسن سلوک کا معاملہ کرو گے، اخلاق کا مظاہرہ کرو گے۔ تیسرا عہد یہ تھا نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا پچھلے تمام اسباق سے کہ بنی اسرائیل کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی اللہ سے کیے گئے وعدے کے مخالف کرنا، لہذا انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق ان وعدوں کی بھی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ آگے کہ تم نے پھر روگردانی اختیار کی سوائے چند لوگوں کے، اور تم اعراض کرنے والے ہی۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں بھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیلیوں سے 3 معاہدہ کیا، 3 عہد لیے، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ وہ کیسے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور اس پس منظر میں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ پہلا وعدہ اللہ نے ان سے یہ لیا کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں اٹھاؤ گے۔ دوسرا عہد یہ لیا کہ تم اپنے بھائی کو بے گھر نہیں کرو گے، ان کو ان کے گھر سے نہیں نکالو گے۔ اور تیسرا عہد یہ لیا کہ اگر تمہارا بھائی، ایمان والا بھائی، کسی غیر ایمان والے کے یہاں قیدی ہو جائے تو تم اسے فدیہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے، معاوضہ دے کر کے چھڑا لو گے۔ یہ 3 عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے لیے، اور پھر ان کا ان لوگوں نے کتنا پاس کیا وہ آپ ابھی سنیں گے۔ آیت کا ترجمہ اور تشریح سننے سے پہلے ذہن میں یہ رہنی چاہیے بات کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیلیوں نے ارض فلسطین کو فتح کیا، فلسطین کی سرزمین کو فتح کیا، اور پھر فتح کرنے کے بعد بجائے ایک مضبوط حکومت وہاں قائم کرتے وہ لوگ، ان لوگوں نے فلسطین میں 12 ریاستیں چھوٹی چھوٹی قائم کر لیں، ہر قبیلہ اپنی ریاست کا مالک بن بیٹھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی ہیں، لیکن چونکہ تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے نبی کے رسالت کو تسلیم کرنے والے ہو، تم سب بھائی ہو، لہذا ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔
ایک دوسرے کو اس کی ریاست سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تم لوگ مومن ہو، بھائی بھائی ہو۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہا انما المؤمنون اخوہ، تم سب مومن کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ اس کا احترام کرنا۔ اب اس آیت کو سنیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا۔ پچھلے درس میں یہ بتایا جا چکا، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو۔ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہ اٹھانا، ایک دوسرے کے خلاف خون ریزیاں نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جنگ آمادہ جنگ نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہ کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم اپنے آپ کو یعنی اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اس بات کا اقرار کیا مجھ سے اور اس بات کے تم گواہ خود ہو، اس معاہدے کے گواہ تم خود ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر وہ تم ہی تو ہو کہ تم نے آپس میں خون ریزیاں شروع کر دی، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے لگ گئے۔ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور وہ تم ہی ہو کہ اپنے بھائی کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے لگ گئے، ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تم لوگوں نے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ظلم و زیادتی کا ان پر مظاہرہ کرنے لگے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَسَارَى تُفَادُوهُمْ، اب یہ دو کام تو تین عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے، قتل نہ کرنا، گھروں سے بے دخل نہ کرنا، اور اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ تو دو کام میں تو یہ مخالف ہو گئے، قتل بھی کیا اپنے بھائیوں کو، گھروں سے نکلنے پر مجبور بھی کر دیا، بے دخل کر دیا، اور جب وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے اور کسی پڑوسی ملک میں گئے تو غیر مسلم کے یہاں قیدی ہو گئے، ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَسَارَى تُفَادُوهُمْ، انہیں فدیہ دے کر کے چھڑا لیا اپنے بھائیوں کو، حالانکہ اللہ نے حکم کیا دیا تھا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم پر تو اللہ نے ان کا نکالنا ہی حرام قرار دیا تھا، تو نکال تو بیٹھے، قتل بھی کر ڈالا، اور جب وہ قیدی ہو گئے تو پیسہ دے کر کے چھڑا رہے ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اسی کو فرمایا کہ تم بعض کتاب کے بعض حصوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے تین چیزیں تم سے کہی تھی، دو کا تو انکار کر بیٹھے اور ایک پہ بڑا عمل کر رہے ہو، پیسہ دے کر کے چھڑا بھی رہے ہو بھائی کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ میں مشرکین کا دو قبیلہ تھا، ایک اوس اور ایک خزرج، اور وہاں پر یہودی بھی آباد تھے مدینہ میں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور خیبر والے، یہ سب مدینہ میں آباد تھے۔ اوس کا حامی بنو قریظہ تھا اور خزرج کا حامی بنو نذیر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اوس اور خزرج میں ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھی، تو بنو قریظہ اوس کی طرف اور بنو نذیر خزرج کی طرف۔ اب ان کا معاہدہ آپس میں تھا، جب دونوں میں جنگ ہوتی تھی تو بنو قریظہ اوس کی طرف سے لڑتے تھے اور بنو نذیر خزرج کی طرف سے لڑتے تھے، آپس میں بھائیوں کا خون بھی کرتے تھے۔ اور جب اس میں کوئی غالب ہو جاتا تھا اور کچھ یہودی بنو قریظہ اوس کے یا خزرج کے
قیدی بن جاتے تھے تو دوسری طرف والے آ کر کے پیسہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے. تو یہ دنیاوی معاہدہ کو ترجیح دیتے تھے، دنیاوی فائدے کے خاطر اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے تھے، اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے تھے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. آج تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں. کیا آج یہی صورتحال امت مسلمہ کا نہیں ہے؟ بالکل. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شریعت دی، ہمیں قرآن دیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخری نبی دیا، ہمیں قرآن و سنت جیسی تعلیم ملی. ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر حق ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں. قرآن کا حکم ہے نکاح کو آسان کرو، ہم قرآن اور حدیث کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں. قرآن کا حکم ہے وراثت میں، میراث میں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی حصہ دو، ہم بہنوں کا حصہ مار دیتے ہیں اور تمام حصہ پہ بھائی قابض ہو جاتے ہیں. قرآن کا حکم ہے کہ جب زیادتی ہو تو جہاد کرو، جنگ کرو، ہم اس چیپٹر کو بند کر دیتے ہیں. قرآن کا حکم ہے اپنی نجی معاملات کو شریعت کی روشنی میں حل کیا کرو، ہم جا کر کے غیروں کی عدالت کھٹکھٹاتے ہیں. یہ من کا چور ہے. ہم مانتے تو ہیں کہ قرآن و حدیث برحق ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہم دارالقضا اسی وقت جاتے ہیں جب ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا. اور جہاں یہ یقین نہ ہو کہ ہمارا شریعہ جائیں گے دارالقضا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ میرے خلاف آئے گا، تو وہاں جانے کے بجائے ہم دوسری طرف جاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل والا ہم معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں. قرآن کے حکم کو ٹھکرا دے رہے ہیں، اللہ سے کیے گئے وعدے کو ٹھکرا دے رہے ہیں تھوڑے سے فائدے کے خاطر. یہی تھوڑا سا فائدہ بنی اسرائیل نے بھی لیا تھا کہ تم قرآن کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر بیٹھتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. غور کیجیے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا فعل کرتے ہیں، ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلیل کر دیا جائے. خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہیں پست کر دیا جائے، ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور بروز قیامت سخت ترین عذاب کی طرف انہیں لوٹا دیا جائے. یہودیوں کا معاملہ تو وہی ہے، انہیں ذلیل کیا گیا. ان کو جو اللہ نے تمام عالم پر فضیلت دی تھی سب کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا. سارے عہدے، سارے منصب امت مسلمہ کو دے دیے گئے. انہیں ذلیل کیا گیا، ان سے دنیا کی تمام حکومتیں چھین لی گئی. آج ہم اپنا محاسبہ کریں. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا، تو آج ہم 57 ملک ہونے کے باوجود کوئی ویلو نہیں، کوئی ویلو نہیں. ذلت و مسکنت ہمارے اوپر مار دی گئی. تم ایسا کرو گے، ایک حصے کو مانو گے اور ایک حصے کا انکار کرو گے، تمہاری قسمت میں ذلت لکھ دی جائے گی. آج وہی ہو رہا ہے، اور قیامت میں تو عذاب ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کے بندوں کان کھول کر کے سنو، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے.
تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا یہ آخری آیت میں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی فائدے کے خاطر، تھوڑے سے فائدے کے خاطر، قلیل فائدے کے خاطر آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا سودا کر لیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خرید لیا، تو اس کے پاداش میں انہیں کیا ملے گا؟ فلا یخفف عنہم العذاب، جب انہیں عذاب ملے گا نا تو عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور ان کو کوئی مدد پہنچانے والا نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم امت مسلمہ کو بنی اسرائیل سے سبق لینا چاہیے اور اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا چاہیے۔ جہاں ہماری کانوں سے ٹکرائے یہ اللہ کا حکم ہے، جہاں ہمارے کانوں سے ٹکرائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چھوڑ دیجئے میری ماں کیا کہہ رہی ہے، چھوڑ دیجئے میرے باپ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیجئے معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیجئے سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول مقدم۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، پھر دنیاوی عمل ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب یہ ایمان ہوگا نا تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور اعانت آئے گی۔ آج دیکھیے غزہ میں 30,000 بچے بوڑھے جوان شہید ہوئے، کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ حماس کے مجاہدین نے ہمیں پھنسا دیا؟ سب اس عزم کے ساتھ اپنی جان قربان کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ وہ تربیت کا نتیجہ ہے، وہ ٹریننگ کا نتیجہ ہے، وہ قرآن کی احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، کسی کی زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے لیے نچھاور کر دے رہے ہیں، اور اگر چیتھڑے اڑ بھی رہے ہیں تو دیکھیں گے ماں ایک ہاتھ میں زندہ بچہ کو لے جا رہی ہے، ایک ہاتھ میں اپنے بچے کو لاش کو لے جا رہی ہے۔ یہ یقین اور یہ اعتماد ہے، اور پھر اللہ کی نصرت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو یورپ، جو امریکہ، جو اسرائیل، کتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس میں ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں گے وہ آسمان پر سے آپ کو دیکھ لیں گے کہ آپ کہاں پر ہے اور پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو مار دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ نوجوان، وہ ٹینکوں کے نیچے اپنے گار سے نکل کے ٹینکوں میں جاتے ہیں اور وہاں رکھ کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ سارے کیمرے فیل ہیں۔ اللہ کی نصرت نہیں تو کیا ہے؟ سمجھے تو صحیح، اللہ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کوئی سامان نہیں، وہ دنیا کے سپر پاور سے 100 دن سے زیادہ سے ٹکر لے رہا۔ تو اللہ کی مدد نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ آتی ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو بدر میں صحابہ کرام کے ساتھ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا تھا، آج وہی اللہ ہے جو احد کے میدان میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ وہی پروردگار آج بھی ہے کہ اگر ہم اس کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سچے دل سے عمل کریں گے، خدا کی قسم آج بھی اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے اترنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔